السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے اور محترم بھائی مشتاق بھائی انڈیا سورت گڑھ سے، آپ نے یہ حدیث بھیجی ہے سنن نسائی سے، اور سنن نسائی میں اس حدیث کا نمبر ہے 3688۔ لمبی حدیث ہے، 3688 نمبر کی یہ روایت، اور یہ 3688 اس کا نمبر ہے مکتبہ شاملہ میں، اور 3718 یہ نمبر ہے اس کا سنن نسائی مکتبہ دارالسلام میں۔ اس روایت کے حوالے سے یہاں سنن نسائی کے اندر علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ روایت حسن ہے، اور اس روایت کے حوالے سے یہاں سنن نسائی دارالسلام میں حضرت علامہ مولانا زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ روایت سندن حسن ہے، اور یہ روایت ابو داود کتاب الجہاد میں 2694 نمبر پر ہے، 2694 نمبر پر۔ اور یہ روایت، اس روایت کا تعلق کب سے ہے اور کس موقع سے ہے؟ تو اس روایت کا تعلق غزوہ حنین کے متعلق ہے۔ اس روایت کا تعلق غزوہ حنین کے ساتھ ہے۔ ویسے میرے پیارے بیٹے کا نام بھی حنین ہے۔ اچھا جی، اور یہ روایت ہے عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ سے، کنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتته وفد حوازن فقالوا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا اصل وعشیرۃ وقد نزل بنا من البلاء ما لا يخفى عليك فمن علینا من اللہ علیک۔ اس روایت سے میرے بھائیوں ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہمارے پیارے نبی جناب حضور حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ پیارے نبی کافروں کے لیے بھی رحمت، مسلمانوں کے لیے بھی رحمت، پیارے نبی نافرمانوں کے لیے بھی رحمت اور نیکوکاروں کے لیے بھی رحمت، اپنوں کے لیے بھی رحمت، بیگانوں کے لیے بھی رحمت، پیارے نبی عربیوں کے لیے بھی رحمت، اجمیوں کے لیے بھی رحمت، دوستوں کے لیے بھی رحمت اور دشمنوں کے لیے بھی رحمت، بلکہ انسانوں کے لیے بھی رحمت، جانوروں اور حیوانوں کے لیے بھی رحمت، بلکہ انسانوں کے لیے بھی رحمت، جنات کے لیے بھی رحمت۔ ایسا پیارا اور دلارا نبی، کعبے کے رب کی قسم، آدم نبی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ مسیح صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ کوئی آیا نہ کوئی آئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عمر بن شعیب عن ابی عن جدی یہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود تھے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ عمر بن شعیب کے پر دادا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر رہے ہیں، ہم نبی علیہ السلام کے پاس موجود تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ حوازن کا وفد تشریف لے آیا، اور یہ قبیلہ حوازن کا وفد، اس قبیلے کے لوگ آئے اور آ کر انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیے یہ نیو مسلم تھے، نئے نئے مسلمان ہونے والے تھے، تو انہوں نے آ کر نبی علیہ السلام کو آوازہ لگایا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک اصل عربی قبیلہ ہیں، یعنی پیور 24 کیرٹ کا جینون اصلی عربی قبیلہ ہیں، اور ہم پر مصیبت نازل ہوئی ہے۔ یہ مصیبت کیا تھی؟ اس قبیلے نے مسلمانوں کے ساتھ لڑائی لڑی اور شکست ہوئی،
شکست فاش ہوئی، ہاں جی، ان کے مال و اسباب، ان کی عورتیں بچے قیدی بنا لیے گئے۔ تو یہ آ کر کہتے ہیں وَقَدْ نَزَلَ بِنَا مِنَ الْبَلَاءِ، ہم پر مصیبت نازل ہوئی، مَا لَا يَخْفَىٰ عَلَيْكَ، جو آپ پر مخفی نہیں ہے، یعنی آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ یہ مصیبت کیا تھی؟ میں حدیث کو بریک کر کے آپ کو بتا دوں۔ یہ غزوہ حنین کی بات ہے۔ فتح مکہ کے بعد، مکہ کے فتح ہونے کے بعد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی۔ کیا اطلاع ملی؟ کہ بنو حوازن یہ لوگ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے جتھا، گروپ، جماعت بنا رہے ہیں۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے مقابلے کا فیصلہ کرتے ہیں، جنگ ہوتی ہے اور حوازن کو شکست ہوتی ہے۔ کیا بنتا ہے؟ بنتا یہ ہے کہ ان کی بیوی، بچے، ان کے مال و اسباب، ہر چیز ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سپاہیوں، سپاہ مدینہ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، یا کہہ لیں لشکر مدینہ یا لشکر طیبہ کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، سارا کچھ ہی۔ تو پیارے نبی علیہ السلام فتح یاب ہونے کے بعد مال غنیمت کو تقسیم نہیں کرتے، بلکہ پیارے نبی علیہ السلام 14 دن تک 40 days انتظار کرتے ہیں۔ 14 دن تک انتظار کرتے ہیں۔ اگر یہ قبیلہ حوازن مسلمان ہو کر آ جائے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کا سب کچھ واپس کر دیں، بیویاں بھی، بچے بھی، بکریاں بھی، اونٹ بھی، گھوڑے بھی، کھوتے بھی، خچر بھی، برتن بھی، سب کچھ۔ حالانکہ جنگ میں تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ آمنہ کے لال ہیں، عبداللہ کے یتیم ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، ابو طالب صاحب کے بھتیجے ہیں۔ اگر ہم بات کریں عبداللہ صاحب کی، اگر ہم بات کریں بی بی آمنہ صاحبہ کی، اگر ہم بات کریں عبد المطلب کی، اگر ہم بات کریں ابو طالب کی، تو یہ وہ حضرات تھے جو اپنے علاقے کے معزز ترین لوگ تھے۔ یہ غریبوں، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں، فقیروں کا بھلا کرنے والے تھے۔ اچھے لوگوں کی اولاد بھی اچھی ہوتی ہے، چنگے لوگوں کی اولاد بھی چنگی ہوتی ہے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام کے خاندان کا تو پھر کیا ہی کہنا، بحیثیت ایک اچھے انسان ہونے کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ جیت جاتے ہیں، مال غنیمت مل جاتا ہے۔ اس مال غنیمت کے اندر کواری، پیاری پیاری، سونی سونی عورتیں بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، یعنی جو دنیا کا محبوب سامان ہے نا، سونا ہے، چاندی ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، جانور ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، وہ سب کچھ اس مال غنیمت میں موجود، جو قبیلہ حوازن کو شکست دینے کے نتیجے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لشکر طیبہ کے ہاتھ آیا۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 14 دن انتظار کیا۔ ادھر یہ قبیلہ حوازن ڈرتا رہا، ڈر مارے نہ آیا۔ تو جب 14 دن ہو گئے، آپ نے وہ مال غنیمت تقسیم کر دیا۔ تقسیم ہونے کے بعد یہ لوگ آتے ہیں، حوازن کے لوگ مال غنیمت کے تقسیم کے بعد آئے، اور آ کر یہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ ساتھ میں ہی انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا فامنن علینا، سبحان اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر احسان کیجئے، ہم پر احسان فرمائیں۔ ساتھ یہ بھی بتا دیا من اللہ علیکا، اے محمد تو ہم پہ احسان فرما، اللہ تیرے اوپر احسان کرے گا۔ سبحان اللہ۔ کیا معلوم ہوا؟ جو اللہ کی مخلوق پر احسان فرمائے، اللہ بھی اس پر احسان فرماتا ہے۔ جو اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی کرے، اللہ اس پر بھی آسانیاں پیدا کرتا ہے، آسانیاں نازل کرتا ہے۔ تو پیارے نبی کے پاس آئے اور آ کر مسلمان ہو گئے، ساتھ میں درخواست اور عرضی بھی پیش کر دی کہ ہمارا مال ہمیں واپس کیا جائے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے اس موقع پر کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مال لینا پسند کرو گے یا اپنی عورتوں اور بچوں کو؟ یعنی 2 آپشن ہیں تمہارے پاس،
سارا مال تو تمہیں نہیں ملتا، دو چیزوں میں سے ایک چیز پسند کر لو، بیویاں، عورتیں اور بچے چاہیے یا بھیڑ بکریاں چاہیے۔ یہ قبیلہ بھی بڑا شرف والا، بڑا اشراف قبیلہ تھا۔ مال تو آنے جانے کی چیز ہے، بندے کی عزت ہوتی ہے اس کی عورتیں اور اس کے بچے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنی عورتوں اور بچوں کو لینا پسند کریں گے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر مشترکہ چیز ان کو ہبہ کر دی۔ یہ سنن نسائی میں کتاب الہبہ ہے، اور باب ہے مشترک چیز کا ہبہ کرنا بھی جائز ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے اپنی اکیلے کی ہے نا، ایک یہ ہے کہ مشترک چیز ہے آپ کی، آپ کے خاندان کی، تو ایسی چیز کا ہبہ کرنا بھی درست ہے۔ اب جب انہوں نے کہہ دیا قبیلہ حوازن نے کہ ہم اپنی عورتوں اور بچوں کو واپس لینا چاہتے ہیں، تو حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ما کان علی ولی بنی عبد المطلب فہو لکم۔ بھائی بات یہ ہے کہ مال غنیمت تو تقسیم ہو چکا ہے، اب جو میرا اور عبد المطلب کے خاندان کا ہے، یعنی ہمارے لشکر میں سے جو میرے حصے میں آیا اور میرے خاندان کے لوگوں کے حصے میں آیا، فرمایا وہ میں نے تمہیں دے دیا، فہو لکم، وہ تمہیں مل گیا۔ جو عورتیں بچے ہمارے حصے میں آئی تھیں وہ میں تمہیں دے دیتا ہوں، باقی اس کے علاوہ بھی اب تمہارا مال ہے۔ تو فرمایا فَإِذَا صَلَّيْتُ الظُّهْرَ، جب میں نماز ظہر ادا کر لوں نا، فَقُومُوا، تو تم کھڑے ہو جاؤ، فَقُولُوا، تو تم کہو اِنَّا نَسْتَعِينُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم علی المؤمنین والمسلمین فی نسائنا وابنائنا۔ جب میں زہر ادا کر لوں تو تم کھڑے ہو جانا اور کہنا، تو تم کھڑے ہو جانا اور کہنا ہم مومنین سے اپنے بیوی بچوں کے واپس لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کے طلبگار ہیں۔ اب یہ وہ جملہ ہے کہ جس سے اہل شرک نے اپنی دلیل پکڑنے کی کوشش کی ہے۔ یہ وہ جملہ ہے کہ انا نستعین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المؤمنین او المسلمین فی نسائنا وابنائنا، کہ ہم مومنوں سے اپنی بیویاں اور بچے واپس لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کے طلبگار ہیں۔ تو مردوں سے مدد مانگنے والے، فوت شدگان سے مدد مانگنے والے، پیغمبروں، نبیوں، ولیوں، رسولوں، فرشتوں سے مدد مانگنے والے کہتے ہیں کہ یہ دیکھو قبیلہ حوازن کے لوگ کہہ رہے ہیں انا نستعین برسول اللہ، ہم رسول اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو بھائی میرے سمجھ لیجئے، ایک ہے ما فوق الاسباب اور ایک ہے ما تحت الاسباب۔ یہ بات اگر کھوپڑی میں بیٹھ گئی نا، بندہ مومن ایمان کا دعویٰ کر کے شرک نہیں کرے گا۔ اور یاد رکھ لیجئے، جو کہتا ہے نا کہ یا غوث المدد، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد، جو کہتا ہے یا غوث المدد، جو کہتا ہے یا رسول اللہ ادرکنی اغثنی، ہاں جی میری مدد فرمائیے اللہ کے رسول، عبد القادر میری مدد کر، یہ حرام ہے، یہ کفری اور شرکی عمل ہے۔ قرآن کہتا ہے وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، ان کافروں کی پکار کھڈے میں ہے، گڑھے میں ہے، گمراہی میں ہے۔ ایک ہے ما فوق الاسباب، مدد مانگنا اللہ کے غیر سے، وہ حرام ہے۔ آپ مردے کو پوجیں، غیر موجود کو پوجیں، نہ جو سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ پوری کر سکتا ہے، اس کو مدد کے لیے پکارنا، جیسے پیغمبر کو، فرشتے کو، علی کو، نبی کو، ولی کو، امام کو، پیر کو، فقیر کو، یہ پکارنا ما فوق الاسباب حرام ہے۔ اور ایک ہے ما تحت الاسباب، اسباب کے تحت رہ کر مدد مانگنا، یہ حلال ہے۔ یہ قبیلہ حوازن کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ انا نستعین برسول اللہ، ہم مدد مانگتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔
ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کے طلبگار ہیں، مدد مانگتے ہیں. تو یہ بتائیے یہ ما فوق الاسباب ہے کہ ما تحت الاسباب؟ یہاں نبی علیہ السلام ظہر پڑھا کر مصلی پر موجود، یہاں نبی علیہ السلام زندہ موجود، یہاں نبی علیہ السلام سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آگے صحابہ صفوں میں موجود ہیں، حوازن کے لوگ کھڑے ہو کر انا نستعین برسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ما فوق الاسباب ہے کہ ما تحت الاسباب؟ یہ حوازن کے صحابہ، نیو مسلم، نئے مسلمان ہونے والے یہ صحابہ، یہ پیغمبر کی وفات کے بعد نستعین برسول اللہ کہہ رہے ہیں یا پیغمبر کی وفات سے پہلے؟ کیا یہ وفات اور ممات سے پہلے کا معاملہ ہے یا بعد کا؟ بات یہ ہے کہ یہ تو آپ کے زندہ موجود ہونے کے وقت کا واقعہ ہے. آپ زندہ ہیں. صلیت الظہر، آپ نماز ظہر پڑھا چکے ہیں. فرمایا جب میں نماز ظہر پڑھا دوں. تو بھائی جب اللہ کے رسول زندہ تھے ان سے مدد مانگنا درست تھا، کیونکہ یہ ما تحت الاسباب ہے. آج اگر کوئی بریلوی اور کوئی قبر چٹ اور مردہ پوجا کرنے والا کہے ادرکنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، یہ حرام ہوگا، کیونکہ یہ ما فوق الاسباب ہے. 1000 سال پکارتے رہو رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مدد اللہ کے رسول نے نہیں کرنی. یہ ایسا ہی ہے کہ جو پیاسا پانی کے کنویں پہ کھڑے ہو اور آ کر کہے کنویں پہ کھڑے ہو کر کے پانی میرے منہ میں آ، پانی 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 میرے منہ میں آ. پانی منہ میں آئے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کنویں میں آپ کو ڈھول ڈالنا ہوگا، رسا ڈالنا ہوگا، ڈول کھینچنا ہوگا، پھر پانی آئے گا باہر، پھر اس کپ کو، گلاس کو، جگ کو اٹھا کر منہ میں لگانا ہوگا، پھر پانی کھینچنا ہوگا، پھر پانی آپ کے منہ میں آئے گا. تو بے وقوف آدمی ہے کہ موٹر پمپ پہ کھڑا ہو جائے اور کہے کہ پانی میرے منہ میں آ. اور بھائی بجلی کا بٹن مار، یہاں بجلی نہ ہو موٹر پمپ پانی نہیں دیتا ہے نا. یہ ہے ما تحت الاسباب. تو پیارے نبی یہاں زندہ موجود ہیں، مصلی امامت پر موجود ہیں. حوازن کے لوگ کہہ رہے ہیں انا نستعین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم مدد کے سوال کرتے ہیں، مدد کے طلبگار ہیں. تو یہاں یہ مسئلہ بیان ہوا. یہاں فوت شدہ، وفات شدہ، ممات شدہ پیغمبر کو نہیں پکارا گیا، یہاں تو زندہ پیغمبر سے مدد کی بات کی گئی ہے. تو زندہ اور اسباب کے تحت کسی سے مدد مانگنا یہ حرام نہیں ہے. حرام یہ ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارنا. ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرائکی اور پنجابی آتی بھی نہیں تھی نا. ہاں جی، جب تک اللہ نہ بتائے تو نبی علیہ السلام کو تو معلوم نہ ہوتا کہ یہ پنجابی میں کیا بولے جا رہا ہے، مجھ سے کیا مدد مانگ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں، الا یہ کہ آپ کو وہی کر کے بتا دیا جاتا. حدیث آپ کو کوشش کرتا ہوں سنا دوں کچھ ساتھ. جب انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد کے طلبگار ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میرے اور عبد المطلب کے خاندان کے حصے میں آیا وہ تمہارا ہو گیا. صحابہ کے سامنے دوبارہ کہہ دیا تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو اپنا حصہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرتے ہوئے چھوڑ دینے کا. آپ تو پہلے ہی کہہ چکے تھے نا کہ میں اپنا اور عبد المطلب کے حصہ آپ کو چھوڑ چکا، لیکن یہاں صحابہ کی مجلس میں پھر کہہ دیا، ہاں جی پھر کہہ دیا کہ فما کان علی ولی بنی عبد المطلب فہو لکم، جو میرا عبد المطلب کا حصہ ہوا بنو عبد المطلب کا وہ تمہیں میں نے دے دیا. کیوں؟ بطور ترغیب کہا لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کریں، اور صحابہ تو تھے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقال، ہاں جی آپ کی نقل کرنے والے. تو وہی ہوا، ایک کھڑا ہوا، دوسرا قبیلہ، تیسرا قبیلہ، اور جی ہم نے بھی اپنے حصے میں آنے والی عورتیں بچے آپ کو چھوڑ دیے. کچھ لوگ ایسے تھے جو نئے مسلمان تھے، جیسے اقرا بن حابس تھے، اور عیینہ بن حسن تھے، اور عباس بن مرداس تھے،
رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے کہا اما انا و بنو تمیم فلا، اما انا و بنو فزارتا فلا، اما انا و بنو سلیم فلا۔ ان تینوں سرداروں نے کہا کہ ہم نہیں چھوڑنے والے۔ ہاں جی، پھر اس میں بھی آگے یہ ہوا کہ کھڑے ہونے والے نے اٹھ کر کہا کہ ہم جو ہے وہ جو ہمارے حصے میں آیا ہم اس کا اختیار بھی نبی علیہ السلام کو دیتے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا انہیں قبیلہ حوازن کو ان کی عورتیں بچے واپس کرو۔ ہاں، جو واپس نہیں کرنا چاہتا، جو شخص اس غنیمت سے اپنے حصے کو برقرار رکھنا چاہتا ہے تو اسے 6 اونٹ مل جائیں گے، یعنی یہ چھوڑ دو، اس کے بدلے 6 اونٹ آئندہ لے لینا۔ اور پھر اس کے بعد آگے حدیث جاری ہے۔ تو صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی نقل کرتے ہوئے حوازن قبیلے کو ان سے جو لیا ہوا مال غنیمت تھا وہ واپس کر دیا، اور یوں یہ معاملہ جو ہے اختتام پذیر ہوا۔ تو اس حدیث سے صحیح سنن نسائی کی اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ بندہ مشترک چیز کبھی ہبہ کر سکتا ہے، وہ واپس کر سکتا ہے، جیسا کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا۔ اور اگر مسلمانوں کا امام اور امیر مصلحت کی خاطر کوئی اس قسم کا کام کرے تو مسلمانوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ لبیک صادق، اپنے امیر اور اپنے امام کی ہاں میں ہاں ملائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔